اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کو جو اپنی طرف سے عید کی مبارک ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کی، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے جو ہے وہ پابندی کی، اس کو مانا، اور اپنے بیٹے کی قربانی تک کے لیے انہوں نے راضی ہو گئے، بلکہ انہوں نے کی اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک ویران جگہ پہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو جو اللہ کے حکم سے کام کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ان کو۔ یہی ہمیں جو اس سبق ملتا ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر حالت میں اپنے رب سے توکل کرنا چاہیے، راہ راست پہ قائم رہنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ انہی میں خیر ہے، انہی میں برکت ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے لیسن نمبر 6 ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم ریوائز کرتے ہیں ہمیشہ جو ہم آج تک کر چکے ہیں۔ تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ لیول 1 میں ہم نے جو ہے لیول 2 میں پہلے 5 صفحات جو تھے وہ سورہ بقرہ کے اور سورہ فاتحہ میں ایک صفحے میں تھا، وہ ہم نے لیے تھے، یہ ہمارا لیول 2 تھا۔ لیول 3 میں 6 سے لے کے 10 جو 5 صفحات ہیں یہ ہم لے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو فوکس ہے بنی اسرائیل پہ، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو نعمتیں دی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری جو نصیحت ہے یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور بنی اسرائیل کو ایک امت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے بطور ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پروجیکٹ کیا ہے، اور ہم سمجھ رکھا کہ یہ بھی میری امت تھی جس میں میں نے اپنی بہت نعمتیں کی تھی، ان کے کیا کام تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے لیے جو ہے اس میں ہدایت ہے، اور ہمیں جو ہے اور اس ہدایت کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہم شروع سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو 5 انگلیوں پہ جو ہے اس کو کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو ہے یہ اس میں صفحہ 6 7 8 9 اور 10 ہر جو فنگر ہے اس پہ 4 موضوعات ہیں جو آئے ہیں، اور ٹوٹل 20 موضوعات ہیں، 20 لیسنز ہیں جو ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ آ گئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ اس میں جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ ہدایت اور نتیجہ ہے، یہ پچھلے رکوع سے آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو رکوع شروع ہوا اس میں بنی اسرائیل کی کو دعوت تھی، اور ان کو پھر نئے کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور کہا تھا کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ اس کے بعد جو دوسرا صفحہ تھا اس میں فرعون کی نجات کے بارے میں تھا، اور یہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا، پڑھ لیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ 40 راتوں کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا سبق ہے وہ پیچھے سے جو قوم نے بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، پھر اللہ نے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور پھر اللہ کے رسول جو تھے کچھ لوگوں کو لے کے کوئی طور پہ گئے تھے، اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا دکھاؤ اللہ کو، اور بریف نہیں کرے تو فرعون 40 بچھڑا اور دکھاؤ، یہ 4 مضامین ہیں جو اس پیج پہ آئے ہیں۔ ہم اس کا تعارف لیتے ہیں، دوسرا اشارہ ہے، دوسرا موضوع ہے اس صفحے کا 40 راتیں۔ اور اس سے پہلے جو پچھلی جو ہمارے سامنے آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل بنی اسرائیل پہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں وہ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، اور پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہم نے پچھلے اس میں سبق میں پڑھا تھا، کیوں اس میں جو سختی تھی جو فرعون کی طرف سے جو قوم موسیٰ پر، بنی اسرائیل پر، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اتنے ظالم تھے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ کہا کہ اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، وہ فرعون کے دربار میں گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو جو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ تو اس کے بعد یہ سٹرگل چلتی رہی، اینڈ پہ یہ ہوا کہ وہ رات کو لے کے
نکلے بنی اسرائیل کو، اور جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ آ گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا جو تھا پانی میں مارا، تو اس میں 12 رستے بن گئے ہر خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، اور وہ جو ہے اس کو سمندر کو پار کر کے دوسرے کنارے پہ چلے گئے۔ ان کے پیچھے جو ہے فرعون اور اس کی فوج جو ہے وہ بھی ان راستوں کے ذریعے سے ان کے پیچھا کر رہی تھی۔ پوری کی پوری فوج جب سمندر میں اتر گئی اور پورا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جو سمندر جو تھا وہ مل گیا، اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو یہ ان کے سامنے تھا، یہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے غرض سے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے تو کوہ طور پہ بلایا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ تورات عطا کی، کتاب عطا کی، جس میں تاکہ وہ ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس آیات کو دیکھتے ہیں 51، 52، 53 میں، تو اس میں پہلی لائن میں 3 الفاظ نئے ہیں، دوسری میں 3 ہے، تیسری میں 1 اور چوتھی میں 1 ہے۔ تو یہ جیسے ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ لیول 1 کرنے کے بعد لیول 2 میں، لیول 2 کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو الفاظ کی تعداد ہے وہ کم ہوگی، اور 2 سے تقریباً 2 ایوریج 2 میں الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہم جو اس کا لفظی اور فکری ترجمہ کریں گے اور شرح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، اور پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ، اور جب وعدنا موسیٰ، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو وہ آگے آئے گی۔ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم پھر تم نے بنا لیا اجلا، بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ ان کو، اس کو معبود بنا لیا بچڑے کو۔ من بعد ہی، اس کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یعنی کہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرک ظلم العظیم کہا ہے، کہ شرک جو بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے جو اس کی بچڑے کی پوجا شروع تو اللہ تعالیٰ کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ تو انشاءاللہ اس میں تشریح آگے بھی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، جیسے بھی آیت نمبر 50 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، انہوں نے کیا کیا؟ نجات کے بعد جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ یہ پورا قصہ جو ہے اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ اعراف میں بھی خاصی تفصیل آئی ہے اس قصے کی، اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس قصے کی خاصی تفصیل آئی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار بار ریپیٹ ہونے والا اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی خاصا لمبا ہے، کیونکہ یہاں پہ رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک یہ جو بنی اسرائیل کے اس پہ چلے گا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نصیحت اور ہدایت بھی فرما رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے بالکل، اس میں جو ہے نا وہ پیورلی اس میں سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سے ریفرنس لیں گے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اذ وعدنا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو مصر سے نکلنے اور دریا پار کر چکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور ہدایات، یعنی جو کتاب تورات تھی، دینے کا وعدہ فرمایا تھا، اور اس مقصد کے لیے ان کو 40 راتوں کے لیے کوئی طور پہ بلایا تھا۔ اس میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے آگے 40 راتوں کی، تو سورہ اعراف میں اس کے بارے میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، اتممناها، اس کو پورا کیا، اتممناها بعشر وتم میقات ربہ، اور پورا کیا 10 راتیں بڑھا کر، اس میں 10 جو ایڈ کر دیں۔ اس طرح سے اللہ کی رب کی مقرر کی مدت 40 راتیں، رب بھی 40 لیلہ، تو 40 راتیں پوری، یعنی 30 رات کے لیے بلایا تھا، 10 راتیں اور ایکسٹینڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور جو 40 راتوں کی میقات تھی اس سے پوری ہوئی۔ یہاں پہ 40 ڈائریکٹلی ہے، وہاں پہ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے بڑھا دیا 10 اور راتوں میں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض جو تھا بنی اسرائیل کے ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کو ہم بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے اور ڈٹ کے کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے گاؤ ماتا کہا جاتا ہے، اور کوئی اگر جو ہے اس کو ذبح کرتا ہے تو ان کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل ان کی جو ہے وہ اس کی ہر ایک چیز انہوں نے اپنے لیے حلال کی ہوئی ہے۔
ایگزیکٹلی یہ آج کے کافر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے نا پرانے، آج سے 4000 سال پہلے بھی جو کافر تھے، اس سے پہلے بھی وہ بھی یہ کام کرتے تھے. تو یہ بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام تھیں جہاں پہ گائے کی پوجا کی جاتی تھی اور بیل کی پرستش کی جاتی تھی. تو یہ وہ دیکھ رہے تھے، اور جب موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا دیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں. تو کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ معاملہ کسی معاملے ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا دیا. وہ سخت ظالم تھے. تو یہ آیات مبارکہ تھی سورہ اعراف کے 148 نمبر، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تو یہ قوم تھی، اس کے پاس زیور تھے. جب یہ نکلے تھے وہاں سے مصر سے، تو ان کو زیوروں کا بوجھ یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو اس سے انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے اس کو جو گلا کے ایک بچڑے کی شکل دی. اور ایک جادوگر تھا، اس کا نام سامری تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. تو اس نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس میں سے آواز نکلتی. تو انہیں اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو یار اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اصولی بات کہہ رہا ہے، کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. اس سخت ظالم تھے. یعنی کہ جو معبود ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. بس یہ کہ جیسے ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں، تو جب کتاب حکیم شروع ہوئی ہے تو اس کی پہلی آیت تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے. وہ یہ پورا قرآن پاک جو ہدایت کی کتاب ہے. ایسے یہ تورات دی گئی تھی، ہدایت کی کتاب دی گئی تھی. یعنی کہ جو خالق ہوتا ہے وہ ہدایت کی جو وہ انتظام کرتا ہے. فرمایا کہ انہوں نے کس کو معبود بنا لیا، تو کیا ان کو وہ تو نہ بولتے ہیں نہ معاملے ہدایت دیتا ہے. جیسے یہ اوپر تھا وانتم ظالمون، یہاں بھی ہے کہ تم بہت بڑے سخت ظالم تھے. تو ظلم جو ہے ایسے ہمارے ملک میں بھی جو ہے شرک جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جیسے قبروں پہ شرک کیا جاتا ہے، مردہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شرک ہے یہ. کیونکہ وہ تو کسی نہ رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کام سے، تو اپنے زندگی گزار کے چلے گئے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ زندگی میں ہے. اور نہ انہوں نے اس بات کے لیے کہا ہے کہ ان کی جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہم سے پوچھے گا کہ وہ عیسیٰ کہ یار تو جانتا تھا، میں تو چلا آیا تھا پیچھے، تو جو تھا وہ تو جانتا انہوں نے کیا کیا ہے، میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا. تو ایسے یہ جتنے بزرگ یہ لوگ ہیں یہ کیا مطلب نگیٹ کر دیں گے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ رہنمائی وہ کر سکتا ہے جو ہدایت دے سکتا ہے، وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے جو ہمارا رب ہے، اور صرف وہ رب ہے جس کی ہدایت جو کی جاتی ہے. من بعد ہی وانتم ظالمون، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی بندگی ترک کر کے اس کے پیغمبروں کی وصیت کو بلا کر ایک بچڑے کی جو ہے عبادت شروع کر دے، پوجا شروع کر دے. حالانکہ اللہ ہی تھا جس نے ان لوگوں کو غلامی سے نجات دی جو گائے کے بچڑے کو مقدس سمجھتے تھے. ان لوگوں سے نجات دی جو گائے کے بچڑے کو، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے لے کے آیا تھا جو ان پہ ظلم کرتے تھے. اور انہوں نے انہی کے جو ہے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کہ وانتم ظالمون، کہ تم بہت ظالم تھے جو یہ کام کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، وہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں مہلک گناہ کیا ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں پہ تہمت لگانا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ 7 گناہ جو ہیں، شرک کرنا، جادو، اس کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور کسی عورت پہ تہمت لگانا، یہ 7 جو ہے نا وہ بڑے گناہ ہیں، مہلک گناہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہ سے بچو. اللہ تعالیٰ میں بچنے کی، اس میں جو ٹاپ پہ ہے سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا کہ بدھ کے آگے آدمی جب اپنا ماتھا ٹیکے تو وہی شرک ہوگا. اس کے کئی جو ہے وہ صورتیں، کئی شکلیں ہیں جس سے جو ہے وہ انسان شرک کرتا ہے. انشاءاللہ اس کو آپ کو پتہ بھی، ہم آگے اس کو پڑھتے بھی نہیں گے. اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں اس کی. میرے ساتھ آپ پڑھیے گا، وائز اور جب، وہ اور جب، وعدنا موسیٰ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل،
ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد من بعد بعدہ ہی اس کے بعد انتم ظالمون وانتم ظالمون ظالمون جبکہ تم ظالم تھے. جبکہ تم ظالم تھے. اس میں 3 جو ہے وہ فکرے آئیں جو کہ ریپیٹ اس میں نئے آئے ہیں، ان کو ہم بار ریپیٹ کرتے ہیں. وعدنا موسیٰ وعدنا موسیٰ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے. وعدنا موسیٰ وعدنا موسیٰ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 لیلۃً 40 راتوں کا. 40 راتوں کا. میں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بھائی شامل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں اونچا بول کے، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس سے جو ہے نا اونچا بولنے سے یہ لفظ ہے وہ زیادہ بہتر سے ادائیگی ہوتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے فہم میں چلے جاتے ہیں. 40 لیلۃً 40 لیلۃً 40 راتوں کا. 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. میں بھی پڑھوں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون جبکہ تم ظالم تھے. اب میں پورے آیت پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اس کا آپ اردو ترجمہ کریں گے. اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃً ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے. جزاک اللہ خیر جی. الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. ہم نے معاف کر دیا، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بنو. ثم عفونا نہ ہم نے، یہ ضمیر ہے، عفو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. عفونا ہم نے معاف کر دیا. عنکم تمہیں. اس میں یہ ہم آیت پڑھتے ہیں اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت جو اہم دعا ہے اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو عفو کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو حرف جر آتا ہے یا پراپوزیشن آتی ہے وہ ان آتی ہے. یہاں پہ عفونا عنکم، یہاں پہ فاعفو عنی، تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک اس میں کمبینیشن ہے کہ اس کے ساتھ ان ہمیشہ آتا ہے. اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی ثم عفونا عنکم. تو یہ اس میں نوٹ کرنے والی چیز ہے. من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون. لعلکم کم تم، لعل تاکہ، تشکرون تم سب شکر کرو. یہ جمع کا صیغہ ہوگا تشکرون. یہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جب ہم اس کو کریں گے تو یہ اس کا اشارہ ہوگا تشکرون. یہ ہوگا اس میں جمع کے لیے آئے گا تشکرون، تم سب شکر گزار ہو. اس کو ہم اس کے اسباق دے ثم عفونا عنکم. جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں فوری توبہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے. پورا ایک جو میسج اس آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. تو اللہ جو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنی گناہوں سے باوجود نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم توبہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت میں لگ جائیں. تو یہ اس میں آتا ہے. اس کو ہم مشق کرتے ہیں. ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. من بعد ذالک کے بعد
لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس میں ایک ہی نیا ورڈ آیا ہے، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ثم عفونا عنکم، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. ثم عفونا عنکم، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. اب میں آیت مبارکہ پڑھوں گا، ہمیں ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے اردو میں. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. میں پوری آیت پڑھوں گا، اس بعد میں ترجمہ پڑھیں گے. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. الحمدللہ. ہم اگلی آیت لیتے ہیں. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، مراد کتاب سے اس آیت میں تورات ہے، کہ جو کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، وہ تورات تھی. والفرقان، اس میں فرقان جو ہے وہ کتاب ہی کو باطل میں فرق کرنے والی ہے. کچھ مبصرین نے یہ لکھا ہے کہ فرقان سے مراد عصا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دیا تھا، جو آپ ڈالتے تھے زمین پہ تو وہ جو ہے وہ ازدا بن جاتا تھا. وہ ید بیضا، اور جب بغل کے نیچے سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تھا. یہ دونوں معجزے اللہ تعالیٰ نے دے کے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو فرقان سے انہوں نے کہا کہ یہ معجزے ہیں. اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرقان سے متعلق وہ ہدایات ہیں جو حق و باطل کا فرق کر دینے والی ہیں. کس کے لیے دی گئی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مین اس میں جو فوکس ہے وہ تہتدون، ہدایت ہے. وَآتَيْنَا، کتاب دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی ہدایت، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. کہ لعلکم تہتدون، یہ اس کے لیے ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو. تو یہ تہتدون اہم لفظ ہے. اس میں ہم دیکھیں تو یہ ہمیں جو قرآن پاک ملا ہے، یہ بھی ہدایت کے لیے دیا ہے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس میں شروع میں کہا کہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں. اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. جو ہمارا یہ مین فوکس ہے اس پروگرام میں، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ہم اتنا اس کو عربی کو جان لیں، قرآن کی عربی کو جان لیں کہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے. پھر صرف یہ نہیں ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. جیسے ہم وہ حدیث پاک جو لگاتار جس کے راوی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی اس کی تعلیمات کو عام کرے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. مثلا ایک معاشرے میں اس کے احکامات جو قائم ہوں، جیسے ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو 7 مول گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ جو سود ہے. اب سود کون ختم کرے گا؟ سود تبھی ختم ہوگا جب اس کا نظام قائم ہوگا، ورنہ تو نہیں ختم ہوگا. جیسے آج ہمارے ملک میں سود جاری و ساری ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہم کہتے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ کا بھی ہم جو نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. ہمارے جو ملک میں اسلامی حکومت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہم نے اسلام کو قائم نہیں کیا ہوا. ابھی اسلام کو مکمل طور پہ قائم نہیں ہے. جیسے میں یہ جیسے کر رہا ہوں کہ سود جو ہے، وہ جو مالیاتی نظام ہے، وہ ہمارا ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو چینج کرنے کی. تو اس کو قائم کرنا ہے، ہدایت، تاکہ لوگ ہدایت رہیں، تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. تو یہ کہ اس میں جو بھی کتاب ہے اس کا مقصد یہی ہے. جیسے اس میں صرف 6-7 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے دی تھی کہ لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں اس سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب حکیم کو جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والفرقان، اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتے ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. ہدایت کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز غلط ہے، جیسے یہ فرقان،
وہ تو ہمیں اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا، جنہوں نے اس کتاب کو تو اپنی زندگی گزاری تھی۔ اس لیے اللہ کی کتاب کے ہر سطر کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں نہ جاننے کب ہمیں کس چیز کے علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے۔ آپ اس کو اگر وراثت کے قانون لے لیں، وہ آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک سے ملے گا۔ بے شمار جو ہے زندگی گزارنے کے سارے جو ہمیں جو ہدایت ملے گی وہ اللہ کی کتاب سے ملے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی۔ یا فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل کی تمیز کر سکے۔ اس کی مشق کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا۔ اذ آتینا موسیٰ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو، موسیٰ کو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ میں عربی میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ جو اس کو اردو ترجمہ کرنے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہم اس میں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رواں آیت 51، 52 اور 53 کا۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہ ترجمہ تھا۔ اس میں جو اسباق تھے آلریڈی ہم نے شروع میں ان کو پڑھا تھا تاکہ میں ذہن میں رہے کہ کیا مضامین جو ان آیات میں آ رہے ہیں۔ اب اینڈ پہ اس کو پھر کلوز کرتے ہیں۔ جو اسباق تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت عطا کی تاکہ وہ ہدایت کرے۔ اس میں ہم جو دعا کریں گے، جو ہمیں اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، ایک تو صبر احساس جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو قوم موسیٰ تھی، اس نے اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنا فضل اور کرم کیا، ان کا رویہ کیا تھا، یہ ہمارا تصور ہوگا اور احساس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے کام کرنے سے بچائے۔ دعا ہماری یہ ہوگی کہ اللہ ہم ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما، مجھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ ہماری دعا ہوگی، کیونکہ جب ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شرک ہے وہ ظلم العظیم میں سے ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب پلان کریں گے، احتساب کریں گے کہ ہم یہ کام تو نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو اس کی ہدایت اس نے بھیجی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہم پلان کریں گے انشاءاللہ میں قرآن کے معنی، قواعد، تفسیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنتوں اور سیرت کا جو کہ قرآن پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ ہے کا مطالعہ کرتا رہوں گا۔ علم جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کو اگر علم ہے اور پھر ہی آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو علم ہمیں جو ملے گا وہ قرآن پاک سے ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو زیر مطالعے جو آپ کی چیزیں ہونی چاہیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی نہ کوئی کتب ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں۔ یعنی کہ ایک دفعہ کوئی اچھی سی بک جو ہے اس کو ضرور آپ مکمل پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا اور کروایا۔ اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے، زندگی میں ایک دفعہ ضرور جو ہے اس جو مواد ہے اس میں سے گزرنا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے اس میں اسماء اور افعال جو ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیل رات، لیالی راتیں، تو اس میں لیل کی جمع جو ہوگی لیالی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کتاب، اس میں کتب، اس کی جو ہے جمع ہوگی کتاب، جمع اس کی کتب ہوگی۔ اور یہ دو اس میں اسم آئے ہیں، دوبارہ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیجیے گا۔ لیلا لیالی، لیلا لیالی، کتاب کتب۔ کتاب کتب، میں اس کا واحد بولوں گا، آپ اس کا جمع بولیں گے۔ لیلا لیالی، کتاب کتب، لیلا لیالی،
کتاب کتب کتب. آگے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال. صحت مند افعال کے باب میں فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، ان کے وزن پہ جو لفظ آتے ہیں وہ صحت مند افعال کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو صحت مند افعال آئے ہیں وہ ظالمون آیا ہے. ظالمون جو ہے یہ فعل ہے، یہ ظالم کی جمع ہے. اس کو جب ظالمون ایسا تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو اس کی جمع بنا لیتے ہیں ظالم سے ظالمون. اور ظلم جو ہے وہ اس کا ناؤن ہے، فعل ہے. تو ظالمہ اس نے ظلم کیا. میں سے ریپیٹ کیا، ظالمہ اس نے ظلم کیا. ظالمہ اس نے ظلم کیا. یظلم وہ ظلم کرتا ہے. یظلم وہ ظلم کرتا ہے. اظلم ظلم کر. اظلم ظلم کر. ظالم ظلم کرنے والا. ظالم ظلم کرنے والا. مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. ظلم ظلم. ظلم ظلم. ظالمہ یظلم اظلم. ظالمہ یظلم اظلم. ظالمہ یظلم اظلم. ظالمہ یظلم اظلم. ظالم مظلوم ظلم. ظالم مظلوم ظلم. اگر یہ 266 بار جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے یہ لفظ. آگے ہم چلتے ہیں. شاکرہ یہ شکر کرنا، یہ 63 بار آیا ہے. شاکرہ اسے شکر کیا. شکرہ اس نے شکر کیا. یشکرو وہ شکر کرتا ہے. یشکرو وہ شکر کرتا ہے. اشکر شکر کر. اشکر شکر کر. شاکر شکر کرنے والا. شاکر شکر کرنے والا. مشکور جس کا شکر کیا گیا. مشکور جس کا شکر کیا گیا. شکر شکر. شکر شکر شکر. شاکرہ یشکرو اشکر. شکرہ یشکرو اشکر. شاکرہ یشکرو اشکر. شکرہ یشکرو اشکر. شاکر مشکور شکر. مشکور شکر. شاکر مشکور شکر. شاکر مشکور شکر. آگے ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال. تو ابھی ایک بھائی مجھ سے سوال کر رہے تھے، ان پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں کمزور افعال کیا ہوتے ہیں. کمزور افعال وہ ہوتے ہیں جس میں ویک لیٹر آئیں. اور جو یہ ویک لیٹر ہیں یہ واو، یہ اس میں آپ دیکھیں واو، الف اور یا اس میں مسنگ ہے. یہ 3 لیٹر ہیں، واو الف اور یا. یہ واول ساؤنڈ ہے ان کی، واو الف اور یا. جب کسی لفظ میں 3 لفظوں میں ایک لفظ جو ہے وہ ویک لیٹر آ جاتا ہے تو اس کو کمزور افعال کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں مثالیں آئیں گی تو اس کو ہم دیکھیں گے آگے بھی. جیسے یہ افا ہے، افا بھی کیوں ہے کہ عین فا اور الف آیا ہے. اس میں الف کی وجہ سے یہ ویک ہو گیا، معاف کرنا. تو اس میں اب اس کی کردار افا اس نے معاف کیا. افا اس نے معاف کیا. یعفو وہ معاف کرتا ہے. یعفو وہ معاف کرتا ہے. اوفو معاف کر. اوفو معاف کر. آفین معاف کرنے والا. آفین معاف کرنے والا. معفو جس کو معاف کیا گیا. معفو جس کو معاف کیا گیا. عفو معاف کرنا. عفو معاف کرنا. آفا اوفو. آفا یافو اوفو. آفا یافو اوفو. آفا یافو اوفو. آفا یافو اوفو. آفن معفو اف. آفن معفو اوف. آفن معفو اف. آفن معفو اوف. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں اور کوئی ویک لیٹر نہیں ہے. اور جو تیسرے کیٹیگری جو ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی. مزید فی ہے کہ جو مینلی بیسک ناؤن ہے اس کے 3 اس میں لیٹر ہوتے ہیں. جو صحیح ہے فتح نصرہ ضربہ، اس میں 3 لیٹر ہیں. اس پہ جو کمزور افعال اس میں کوئی ایک لیٹر جو ہے وہ واو یا اور الف آتا ہے کسی جگہ پہ بھی. اور جو یہ مزید فی ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی 4 الفاظ کے بن جاتے ہیں، یا یہ 5 کے بن جاتے ہیں، یا یہ 6 کے بن جاتے ہیں. ان میں 1 کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، 2 کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور 3 کا بھی اضافہ ہو جاتے ہیں. جیسے علامہ، علامہ میں لام ایڈیشن آیا. حاسبہ اس میں الف ایڈیشنل آ گیا. استغفرہ اس میں الف سین اور 3 ورڈ اضافی آ گئے. اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مزید فی، یعنی کہ جس میں ایڈیشنل ورڈز جو ہے ایڈ ہوئے ہیں وہ یہ مزید فی الفاظ کراتے ہیں. اس میں جو پہلا ہے وعدہ، اس میں وعدہ ہوتا تو اس میں الف آیا ہے تو یہ حاسبہ کے وزن پہ ہے. یہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں ہے وعدہ کرنا. وعدہ، یہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ. یہ جو الف ہے اس کو جو ہے اس کی آواز نکالنا بہت ضروری ہے.
ورنہ اس کی اسٹرکچر چینج ہو جائے گی. وعدہ وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس نے وعدہ کیا. یوعدو وہ وعدہ کرتے ہیں. یوعدو وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ کرتا ہے. واعد وعدہ کر. وعدہ کر. وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس نے وعدہ کیا. یوعدو وہ وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ کرتا ہے. واعد وعدہ کر. وعدہ کر. واعد وعدہ کرنے والا. وعدہ کرنے والا. وعد جس کے لیے وعدہ کیا گیا. جس کے لیے وعدہ کیا گیا. وعدہ کیا گیا. وعدہ وعدہ. وعدہ. چل ہم آگے بھی دیکھیں گے. یہ آپ دیکھیں جو یہ ہمارے پاس فاعل اور مفعول بنتے ہیں. فاعل میں میم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ میم پیش اور عین پہ زیر ہوگی تو یہ ہوگا فعل. اس میں یہ آئے گا فاعل اور عین پہ زبر ہوگی تو یہ ہوگا مفعول. تو انشاءاللہ آگے اس کی ہم پریکٹس کریں گے اور بھی آئیں گے. تو یہی آئے گا. الحمدللہ یہ ایک ہی ورڈ تھا مزید فی میں. اب ہم گرامر میں چلیں گے.